صابر صاحب کا نام لیا جاتا ہے اور بہت بڑے بڑے نام، میں اب ان کے کام کی تو بات نہیں کرتا، لیکن بس نام بڑے ہیں ان کے، مشہور ہیں. تو کتابیں بھی دیکھی، کئی بڑے نام ہیں لوگوں کی، اور لوگوں کا گلہ بھی ہوگا کہ وہ جی دیکھیں وہ صابر صاحب کا نام نہیں کم لیتے ہیں یا اس طرح سے. تو میں نے صرف ایک دو گزارشات کرنی ہے کہ جو صابر صاحب کا نام لیتے ہیں وہ صرف ان سے آپ پوچھ لیں، کسی سے آپ کی ملاقات ہو، اس کا قد جتنا مرضی بڑا ہو، صرف اتنا پوچھ لیں کہ تحریک تسکین تحلیل صابر صاحب نے اس کو متعارف کروایا ہے، انٹروڈیوس کروایا ہے، بتایا ہے. آپ ذرا اس کی تشریح کر دیں، آپ اس کی تشریح کر دیں کہ تحریک کیا ہے، تسکین کیا ہے، تحلیل کیا ہے. اور وہ تشریح جو استاد محترم نے کی ہے، آپ کو وہ لیکچروں کی شکل میں آپ سن چکے ہیں، نہیں سنی تو دوبارہ وہ نیٹ پہ موجود ہے ہمارے پیج پہ، اس کو دوبارہ سنیں. اور اس کو سننے کے بعد آپ جس مرضی بندے سے پوچھ لیں کہ تحریک تسکین تحلیل کیا ہے، خدا کی قسم کوئی بندہ اس کی صحیح ڈھنگ سے وضاحت نہیں کر سکتا. صرف نام لیتے ہیں صابر صاحب کا. اور ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، ایک بدقسمتی ہے کہ جب کوئی بندہ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے ہم نے اس کی قدر نہیں کرتی. ہم نے بحثیت قوم یہ قسم کھائی ہے، یہ ہماری روایت ہے، یہ اس مٹی کا خاصہ ہے یا اس ہمارے معاشرے کا خاصہ ہے کہ ہم نے جو بندہ ہمارے درمیان موجود ہے اس کا ساتھ نہیں دینا، اس کو قبول نہیں کرنا کہ ہم کہیں اس کو مان لینے سے ہمارا قد چھوٹا نہ ہو جائے. تو جب وہ بندہ پردہ کرتا ہے، ہمارے درمیان نہیں رہتا، پھر ہم اس کے ڈنکے جو ہے نا پھر بجاتے ہیں، پھر اس کے نام کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، پھر اس کے نعرے لگاتے ہیں، پھر اس کی جے جے کار کرتے ہیں، پھر اس کے چرچے کرتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کسی کوئی مجدد کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی جناب وہ سائنسدان کہتا ہے، کوئی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جب وہ بندہ ہو اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہو تب وہ بندہ خود جھولی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اپنے دامن سکیڑتے چلے جاتے ہیں. یہ المیہ ہے اس قوم کا. اور بعد میں کہتے ہیں یہ خلا پورا نہیں ہونے والا، یہ خلا پورا نہیں ہونے والا. آج تک ہم نے جتنا دیکھا کہ تحریک تسکین تحلیل کہتے ہیں جی تحریک تیزی ہے، تسکین سستی ہے، اور جناب تحلیل کمزوری ہے. کسی بندے نے، کسی رائٹر نے، کسی مصنف اور حکیم نے یہ نہیں بتایا بھائی یہ سارا کچھ ایک ہی دفعہ میں وارد نہیں ہو جاتا. کسی نے نہیں بتایا کیونکہ خود نہیں پتا. اب ہم یہی سب کو جب ہم نے مختلف مصنفوں کو پڑھا یا سنا یا بڑے حکاماء کو، تو ہمیں یہی سمجھ میں آئی بات کہ جب ایک حصے میں تحریک ہوتی تو آگے فوری طور پہ تسکین اور تیسرا تحلیل میں پہنچ گیا. تو یہ بات ہمیں یہاں آگے سمجھ آئی کہ بھائی تحریک شروع ہوئی ہے، وہ فوری طور پہ تسکین کا عمل شروع نہیں ہو گیا. تحریک اپنے 2 مراحل طے کرے گی پھر تسکین کا عمل شروع ہوگا. تسکین اپنے 2 مراحل طے کرے گی پھر تحلیل کا عمل شروع ہوگا، اور پھر تحلیل اپنے 2 جو درجے ہیں وہ طے کرے گی. یعنی یہ ایک پروسیس ہے، فوری طور پہ نہیں ہوتا کہ ادھر تحریک ہوئی آگے تسکین ہوگی آگے تحلیل ہوگی. بھی اگر فوری ہوگی تو پھر جو جہاں تحلیل ہوگی وہ سب کام چھوڑ جاتا. تو اس نے تو کام فوری طور پہ نہیں چھوڑا، فالج کی شکایت نہیں ہوئی، ایسی کوئی مطلب واقع نہیں ہوا. تو تحریک تسکین تحلیل اس کو خود نہیں جانتے. پھر یہ پوچھ کے دیکھیں، کسی سے پوچھ لیں، کسی بڑے حکیم سے پوچھ لیں، آپ اس کو پوچھیں جو صابر صاحب کا نام لیتا ہے. ایک سوال اسی ضمن میں اور کر دیتا ہوں، اسے پوچھیں جناب یہ تحریک جب ہوتی ہے تو تحریک سے جو اس میں جو خلت ضائع ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ تحریک والے مقام کی خلت ضائع ہوگی، تسکین والے کی ہوگی، یا تحلیل والے کی ضائع ہوگی؟ ایک سوال یہ شامل کر لیں. آپ میں تو زیادہ مجھ سے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں یقیناً. ویسے میں ایک صرف نقطہ کی طرف آپ کو اشارہ کروا رہا ہوں. تو کیا صرف صابر صاحب ایک ڈھول کے اوپر لکھیں، صابر صاحب اس کو پیٹتے رہیں تو اس سے طب کی خدمت ہوگی، طب آگے بڑھے گی، اس سے طب کی ترقی ہوگی؟ اور جو آج تک ہوئی پھر وہ ہم نے دیکھ لی ہے. ان کا کام بہت اچھا ہے. صابر صاحب نے ایک ڈائریکشن دی ہے، ایک سمت دی ہے، طب کو ایک نئے انداز میں پیش کیا، آسان کر کے پیش کیا. لیکن صابر صاحب بخدا یہ نہیں کہہ کے گئے کہ میرے بعد خدا کے بندوں نہ کوئی حکیم پیدا ہونا ہے، نہ کوئی طب کا مصنف پیدا ہونا ہے، نہ کوئی میرے بعد محقق پیدا ہونا ہے، یہ مجھے اللہ نے بتا کے بھیجا ہے. ایسا نہیں ہوا.
साबिर साहब ने ये कहीं नहीं कहा भी आपने मेरे बाद तहकीक बंद कर देनी है। तो उनका नाम लेने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जनाब आप उनका नाम लेते हैं तो आप हकीम हैं, अगर उनका नाम आप कम लेते हैं तो आप हकीम नहीं है, या फिर उनका अगर आप नाम लेते हैं तो फिर आपने उससे आगे तहकीक नहीं करनी, फिर आपने छोड़ देना जो उन्होंने लिख दिया, जो उन्होंने कह दिया, बस वही है। ठीक है। और इसके अलावा किताबें उनकी सारी उनकी जिंदगी में नहीं छपी। ये मैं थोड़ी सी सख्त कह लें जरा गुफ्तगू, अगर किसी को लगे तो मेरी माजरत है। उनकी सारी किताबें उनकी जिंदगी में नहीं छपी, तो बाद में किताबें छपी, तो उन किताबों में कई ऐसी चीजें भी आपको मिल जाएंगी जो कानून के मुताबिक नहीं होंगी। तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे फिर आप? या तो फिर वो किताब चीजें आगे रखें और साबिर साहब पर तनकीद वसूल करें फिर, या फिर यह है कि उस कानून जो उन्होंने बताया उसको ले लें आप और उसके मुताबिक चीजों को जांचते चले जाएं और उसको कबूल करते जाएं। और जो उस्ताद मोहतरम ने 6 नब्जें 6 असबाक लिखी है, जो बंदा समझता है, मैंने एक दिन पहले बात कही थी, आज उसको थोड़ा और अंदाज में कह रहा हूं, जो बंदा ये समझता है कि 6 नब्जें कुल अमराज, इसमें कोई ऐसी चीज मौजूद है जो कानून के खिलाफ है, जो साबिर साहब ने बताया, वो बैठ के बात कर ले और वो साबित करे कि साबिर साहब ने ये बात लिखी ये कानून के मुताबिक है और आपने इससे हट के कानून को छोड़ा है यहां पे और आपने नई बात कर दी है। तो जो एक पूरी किताब में एक सतर ऐसी साबित कर दे, हम जुर्माने के जनाब उसके सामने जिम्मेदार होंगे, जुर्माना देने के, सजा के हम हकदार होंगे। जो बंदा ये साबित कर दे कि 6 नब्जें 6 असबाक में एक आपने तहरीर लिखी, 2 लाइनें लिखी और वो कानून के मुताबिक नहीं है, अब इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं हम? तो आप दूर से खड़े होकर हमें बुरा भला कहते रहे या कहते रहे कि जनाब वो नेमत साहब ने तो साबिर साहब को छोड़ दिया, जनाब वो तो एक नई चीज ले आए वगैरह, तो फिर आपका हक बंदा तो दूर खड़े होकर गालियां भी कोई किसी को निकालता है, तो कोई बंदा किसी का क्या कर सकता है? ये तो हम देखते हैं ना मामूल में। तो मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ मेरी गुजारिश है, एक तो यह है कि अपने जो आपके ताल्लुक में आपके राब्ते में हुकामा हैं उनको ज़रा बावर करवाएं, उनको एहसास दिलाएं उस बात का कि जनाब ये जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं जो हमारे पास है ये दुरुस्त है, आसान है, ये ज़्यादा मौसर तरीन रास्ता है, इसको अपनाएं, आपके लिए फ़ायदा होगा। और लोगों से राब्ते भी करें। अब हाशमी साहब की बात है कि हम लोगों को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने तो अपनी कोशिश करनी। वो अलामा का शेर है कि माना के बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने अपनी बात सुनानी है, अब वो कोई कबूल करे तो ठीक है, हमने सौदा बेचना है, कोई ले जाए तो उसकी मर्जी, कोई ना ले जाए तो कोई और गाहक आ जाएगा, भी हमने तो गाहकों को मुतवज्जे करना है, भी ये सौदा है, काम का है, ले जाएं। अब मैं इन्हीं अल्फाज के साथ